معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں پیشے کا ایک فقیر ہوں۔ میں مانگنے کے لیے لوگوں کے گھر میں جایا کرتا ہوں۔ طرح طرح کے لوگوں سے وابستہ میرا ہوتا ہے۔ دل میں ایسے لوگ بھی مجھے ملتے ہیں جو بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا دل ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو مجھے اتنے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں کہ میں خوش ہو جاتا ہوں، میرا دل اچھا گزر جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دروازے سے مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں نے سوچا کہ کب تک ان علاقوں میں گھومتا پھرتا اور پریشانی حالت میں ایسے ہی رہوں گا، کیوں نہ کسی اچھے علاقے کا رخ کرتا ہوں، کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہوں جو دولت مجھے دے کر خوش کر دے۔ بالکل ویسے ہی ہوا جیسا میں سوچ رہا تھا۔ ایک روز میں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کیا، جہاں پر ایک ایسے لوگ رہتے تھے جو دن میں گھر میں سویا کرتے تھے اور رات کو وہ کام کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ وہ میدانی علاقے کے خوبصورت اور بہادر لوگ تھے۔ خوبصورتی اور گورے چٹی رنگت کے مالک لوگ تھے۔ ان کی بیویاں ایسی خوبصورت اور سفید تھی کہ ان سے نظر ہٹانا ہی بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی میں بھی ایک روز کے لیے ان علاقوں میں نکل گیا۔ ایک گھر میں جا کر دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت 13 سالہ خاتون آئی، جس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے اس تھیلے میں اناج وغیرہ ڈال کر میرے حوالے کر دیا اور مجھے کہنے لگی کہ چلے جاؤ اور رات کو ٹائم پر آ جانا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ایک چٹھی بھی رکھ دی۔ چٹھی رکھنے کا مقصد اس کا صرف اور صرف مجھے دعوت دینا تھا۔ رات کو 9 بجے کے قریب میں اس کے گھر میں چلا گیا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ پلنگ پر مکمل طریقے سے برہنہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی اور اپنے چڑیا کو مسل رہی تھی اور اس کے اوپر تیل لگا رہی تھی۔ میں نے بھی بالکل بھی کوئی حرکت نہ کی۔ میں سیدھا جا کر اس کے اوپر چڑھ گیا اور پھر میں نے اس کی ایسی حالت کر دی کہ وہ اٹھنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ کیونکہ دوستو، اس کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اس آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ میرا نام یاسر ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 27 سال سے اوپر ہے۔ میں نے انگلش میں BSc کر رکھا ہے۔ نوکری تلاش کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن کوئی بھی نوکری نہیں دیتا تھا، اور کوئی اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کرتا تھا۔ وہ یہی کہتا کہ تمہاری پڑھائی کتنی ہے اور تم کس طرح کی نوکری تلاش کر رہے ہو۔ میں نے ایسے بھی کام کیے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ تم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ایسے کام کرتے ہو۔ آخر میں نے اب بہت سارا خرچہ کر کے یہ پڑھائی کی تھی، کیونکہ میں نے بہت سارا خرچہ کر کے یہ پڑھائی کی تھی۔ اچھا، گھر میں بھی تو کچھ لینا تھا، اس لیے بھی شاید میں پریشان رہتا تھا۔ خیر، دن زندگی کے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز یوں ہوا کہ میں جلدی سے اٹھا، ناشتہ وغیرہ کیا، کپڑے وغیرہ پہنے اور نوکری تلاش کرنے کے لیے شہر کے سب سے امیر اور خوبصورت علاقے کی طرف رخ کیا۔ میں نے اپنا بہت سارا وقت گزارنے کے بعد وہاں پر جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ خیر، بہت سارا وقت گزار کے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ خیر، بہت سارا وقت مجھے لگ گیا وہاں پر پہنچنے کے لیے۔ وہاں پر تو پہنچ چکے تھے، لیکن میں ایک ایسے آدمی کے آفس میں چلا گیا جس نے خوبصورت اور کشادہ اپنا دفتر بنا رکھا تھا۔ میں دفتر کے اندر داخل ہونے لگا تو مجھے سیکورٹی گارڈ نے دروازے پر ہی روک لیا۔ جب اس نے مجھ سے وجہ پوچھی اندر جانے کی تو میں نے اسے بتایا کہ نوکری کے حوالے سے آیا ہوں۔ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ کسی نے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ چپ کر کے چلے جاؤ۔ میں اس کمپنی سے دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کمپنی کے ساتھ میری ایک امید وابستہ تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہاں پر نوکری مل جائے گی، لیکن میرا یہ وہم تھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر اسے سیکورٹی گارڈ کے ہاتھ میں رکھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر خود مجھے اس کمپنی کے مالک کے دفتر کے دروازے تک چھوڑ کر آیا، اور جاتے ہوئے
مجھے کہنے لگا کہ اگر اور بھی کوئی میرے لائق ہو تو ضرور بتانا۔ میں اسے کہنے لگا کہ پہلے ہی مجھے یہ بتا دیتے کہ تمہیں پیسے چاہیے، رشوت چاہیے، تو میں یقیناً تمہیں رشوت دے دیتا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بس چپ کر کے اپنا کام کرو، زیادہ باتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پیسوں سے بھی تم ہاتھ دھو بیٹھ جاؤ۔ ایسے کہنے لگا کہ میں اسے کہنے لگا کہ تم سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، جاؤ، جا کے دفتر کے مالک سے خود ہی مل لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے۔ اگر کام نہیں ہوا تو میری نظر میں ایک دو اور بھی لوگ ہیں جو تمہیں وہاں پر نوکری دے دیں گے، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا، مجھے خوش کرنا ہوگا۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں خوش تو کر دوں گا، لیکن میرا کام ہو جانا چاہیے۔ تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، پہلے یہاں پر تم جا کر اچھے طریقے سے تیاری کر لو، اپنے بارے میں جا کے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہاں پر ہی نوکری مل جائے۔ میں دفتر کے اندر گیا۔ دفتر کا جو مالک تھا وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ کسی امیر آدمی کی کمپنی تھی۔ پہلے تو میں بولتا رہا، اس سے کہتا رہا کہ میں یہاں پر نوکری کی تلاش میں آیا ہوا ہوں، لیکن اس نے میری بات پر زیادہ توجہ نہ کی۔ آخر کار اس نے مجھے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے جب اسے کہا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، اب وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں، میرے پاس تو فی الحال کوئی نوکری نہیں، تم ایسا کرو کہ یہاں پر کچھ دن چکر لگاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت اچھی ہو، میں تمہیں نوکری دے دوں۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں کوئی پاگل نہیں کہ میں روزانہ اپنا اتنا زیادہ قیمتی وقت نکال کر آپ لوگوں کے پاس آیا کروں، وہ پتہ بھی نہیں کہ آپ لوگ مجھے نوکری دیں گے بھی کہ نہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جاؤ، ہمیشہ تم ذلیل ہوں گے۔ اس کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ میں اب اس کو باتیں سنا کر اس کی کمپنی سے نکل آیا۔ جا کر میں نے کسی اور جگہ نوکری تلاش کرنے لگا، لیکن قسمت ہی ایسی تھی کہ مجھے کہیں پہ بھی کوئی نوکری بھی نہ ملی۔ مایوس ہو کر لوٹنا پڑا۔ گھر گیا تو ابا جان بھی خوب باتیں سنائی، کیونکہ اس نے ابھی بہت زیادہ پیسے لگا کر مجھے پڑھایا لکھوایا تھا۔ وہ بھی مزید ایسا نہیں چاہتے تھے کہ میں اب مزید نوکری کی تلاش میں نکلوں۔ وہ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں زیادہ پیسے دیکھنے کے لیے میں روزانہ ہی اب گھر سے ایسے نکل جایا کروں۔ وہ میرے دل نے زندگی کے کم ہو رہے ہیں، اور میں ہوں کہ ابھی کچھ پیسے بھی کما کر گھر میں نہیں دے رہا۔ گھر والوں کو اس بات کا بھی مجھ سے غصہ تھا۔ گھر کا جب بجلی کا بل آیا تو ابا جان لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ضمیر بیٹا، اس بجلی کے بل کو تم نے ادا کرنا ہے۔ 18,000 روپے کا یہ بل تھا، میں کیسے ادا کرتا؟ میرے پاس تو کوئی بھی پیسہ نہیں تھا۔ ابا جان کو کہنے لگا کہ چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی بھی حل نہیں تھا۔ ایک دوست کے پاس گیا تو اس نے بھی پیسے دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اسے یہ تھا کہ اگر اسے پیسے دے دیے تو یہ مجھے کیسے لوٹائے گا۔ خیر، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، چور چور ہو گیا۔ میں نے اب سوچ لیا کہ کچھ بھی کر کے کچھ پیسے کماؤں گا۔ اب میں نے مانگنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ یہاں سے میری خوبصورتی دیکھ کر عورتیں مجھے عجیب طرح کی حرکات کے لیے بھی اکثر دعوت دے دیا کرتی تھی، لیکن میں ہمیشہ کی طرح ان کی دعوت کو رد کر دیا کرتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے جال میں پھنس جاؤں، اور اس جال میں پھنس کر میں کسی اور چیز کا شکار ہو جاؤں۔ اس لیے بھی میں ڈرتا تھا اور میں ان سے دور رہنا چاہتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اب لوگوں کے طعنے سن کر میں بہت پریشان ہو چکا تھا، اور اس قدر میرے دماغ میں عجیب طرح کے خیالات آتے تھے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں دور جا بسوں، اس ملک کو چھوڑ دوں، کہیں دوسرے ملک کا رخ کر لوں، لیکن اس کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے تھے۔ تعلیم، ہر چیز، ہنر، ہر چیز میرے پاس تھا، لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ صرف اور صرف ایک اچھی نوکری کی ضرورت تھی۔ اس نوکری کے نہ ہونے کی وجہ سے میں عورتوں سے بھی دور رہا کرتا تھا، اور میرا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ذہن نہیں تھا۔ خیر، میں ان چیزوں میں مزید آ گیا تھا اور لوگوں کو تنگ کرتا۔ خیر، اب میں ان معاملات میں چپ ہی رہنا پسند کرتا تھا، اور میں بہت زیادہ چپ رہا کرتا تھا۔ اپنے کام پر بھی صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔
اس کی وجہ صرف اور صرف ایک اچھی نوکری کی تلاش تھی۔ اب میں ایک مانگنے والا انسان بن چکا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، لوگ 10-20 روپے دے کر جانے کو کہہ دیا کرتے تھے۔ صبح سے شام تک جب مسلسل کام کرتا تو تب جا کے 1200 روپے کما کر گھر لاتا، لیکن اگر اتنے بھی گھر لا کر دیتا، گھر والے باتیں سنایا کرتے تھے۔ ہم اپنے گھر سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا اور میں کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ اس لیے ایک روز یوں ہوا کہ میرا دماغ خراب ہونے لگا کہ کب تک اتنے پیسے کماتا رہوں گا۔ ایسا کرتا ہوں کہ کسی اچھے اور پہاڑی علاقے کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پر کوئی ایسا انسان مل جائے جو مجھے اپنے پاس نوکری کے لیے رکھ لے اور وہاں پر میں مانگ بھی لیا کروں۔ وہاں پر گیا، مجھے پتہ چلا کہ ایک میدانی علاقہ ایسا ہے جہاں پر مرد دن کے ٹائم سویا کرتے ہیں اور رات کو وہ کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ کام کون سا تھا؟ مجھے بھی اس کام کا کوئی علم نہیں تھا۔ خیر میں اس علاقے کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا جس کا 4000 روپے کرایہ تھا۔ ایک مہینے کا اتنا تو میں آسانی سے دے سکتا تھا۔ گھر والوں سے قطع تعلق ہو چکا تھا۔ گھر والوں سے اب کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہ گھر والوں نے ہی خود مجھے اس رشتے سے باہر نکالا تھا، خود رشتہ یہ توڑا تھا۔ اس لیے میں اب اس علاقے میں رہنا شروع ہو چکا تھا اور اب یہاں پر رہتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ ایک روز میں اس علاقے کی طرف گیا مانگنے کے لیے جہاں پر لوگ بہت زیادہ امیر تھے، اور میں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ وہاں کی عورتیں انتہا کی خوبصورت ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ میں جب اس علاقے کی طرف گیا تو خوبصورت علاقے میں خوبصورت عورتوں سے میرا وابستہ ہوا، تعلق پڑا۔ وہاں پر ایک عورت نے مجھے 500 روپے کا نوٹ نکال کر کہا کہ کل میں انتظار کروں گی، بہت زیادہ پیسے دوں گی اگر رات کو تم میرے پاس آؤ گے۔ میں اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے صرف پیسے چاہیے، کیونکہ میرا ذہن اب مکمل طریقے سے پیسوں والا ہو چکا تھا اور میں پیسے کمانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے ضرورت بھی صرف اور صرف پیسے کی تھی۔ خیر میں اس عورت کے کہنے پر رات کو اس کمرے میں چلا گیا۔ جب دیکھا تو وہ برہنہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی اور اپنی چڑیا کو اچھے طریقے سے تیل لگا رہی تھی۔ میں نے بھی کچھ نہ دیکھا، میں نے جا کے اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا، اور جب بھی میرا دل کرتا اس علاقے کی عورتوں کے ساتھ اپنے دل کو ہلکا کر لیا کرتا اور اس کے ساتھ کام بھی کر لیا کرتا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے نظریے کے مطابق ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ میرے کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پھر ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور پھر سب سے پہلے پہنچ سکے تو اس کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور پھر ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اس سے میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور سب سے پہلے پہنچ سکے گی۔ شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں دل سے آپ لوگوں کو شکریہ کہتا ہوں۔